ہاں نہیں تھوڑا بس ہے یہ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكاين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولون الله فأنى يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولون الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات گرامی، یہ سورہ عنکبوت ہے. کل جو ہم نے سبق پڑھا تھا اس آخر میں جو اللہ کی ذات کریم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اپنے بندوں سے کہا یا عبادی الذین آمنوا، اے وہ بندو جو ایمان لائے، میرے بندو. کمال ہے اللہ کی، سبحان اللہ، ایسی عظیم ہستی کہ ایمان والوں کو اپنے بندے قرار دے. اے میرے بندے جو ایمان لائے، اللہ کی زمین وسیع ہے، اور اگر تمہیں مجبور اور مقبور کر دیا گیا ہے، تمہیں دبا دیا گیا ہے، اور تمہیں اللہ کے نام لینے سے روک دیا گیا ہے، اور تمہیں بت پرستی پہ آمادہ کیا جا رہا ہے، اور تمہارے اوپر ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں، تو میری زمین وسیع ہے. نکل جاؤ اور جاؤ وہاں جا کے بسو جہاں میری بندگی کے اندر تمہاری زندگی گزرے. اور اس کا ابزانہ اللہ نے کہا تھا غرفن تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا نعم اجر العاملین. اور اس کا بدلہ کیا ہوگا کہ وہ عالی شان بڑے بڑے اونچے محل ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہرے لے رہی ہوں گی. اور یہ ان لوگوں کے لیے نعمت ہوگی جو اللہ کی توحید کے ساتھ کسی کو ملوث نہیں کرتے. سر جھکاتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے، کھاتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے، چلتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے، جاگتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے، سوتے ہیں تو اللہ کی رضا. یہ ان کی کیفیت ہوتی ہے، اور ان کے لیے اللہ نے یہ پھر کہا. اور پھر آزمائش بھی ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ. ان کے لیے اللہ نے مالوں میں، جانوں میں نقص ڈال کے، خوف طاری کر کے تمہاری آزمائش ہوگی. لیکن جو آزمائش میں پورے اتریں گے ان کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کے باغات نعمتیں ہوں، اور ایسی نعمتیں کہ ان کا شمار دنیا کی کسی مثال سے نہیں دیا جا سکتا. یہ ویسے ہی تھا. تو یہاں اللہ نے فرمایا اللہ دینا سبب. اب یہ تکلیفیں آ گئی، پریشانیاں آ گئی ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھا جائے گا کہ کون ایمان کو بچا کے، دنیا کو ختم کر کے، ایمان کو بچا کے میرے پاس آتا ہے، اور کون ایمان کو ختم کر کے
دنیا کو لے کے میرے پاس آتا ہے، اور جو اللہ کے دربار میں جب کھڑا ہوگا اور اللہ کہے گا اپنی مخلوق کو، پہلے دن سے جو آدمی پہلا آدمی جو ہوگا اس سے لے کے آخری وقت جو آخری مخلوق آخری بندہ جو پیدا ہوگا، سب محشر کے اندر کھڑے ہوں، ان کے سامنے اللہ کہے گا یہ ہے میرا وہ بندہ، یہ بندہ ہے جو عالم سے خفا میرے لیے، جان میرے لیے دی ہے اس نے، یہ دو جہانوں سے لڑتا اس لیے تھا کہ اللہ کی رضا کو زمین کے اوپر نافذ کیا جائے۔ تو آج اس کو میں کیا کروں گا؟ نعمہ اجر العاملی، اس کو میں ایسا اجر دوں گا کہ محشر کے اندر جتنے لوگ موجود ہو تم دیکھو کہ میں کیسے اس کو انعامات دے دوں۔ لیکن اللہ کہتے ہیں اللہ دینا صبر، اس نے میرے لیے صبر کیا ہے، چیخو پکار نہیں کیا، مشکلات اور مصائب کے پہاڑ ٹوٹے ہیں، نقصانات اور اذیتیں پہنچائی گئی ہیں، ہاتھ کاٹے گئے ہیں، جلتے ہوئے کول انگاروں کے اوپر لٹایا گیا ہے، تب تو ہی ریت کے اوپر سردار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص صحابی سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ریت کے اوپر لوہے کا لباس پہنا کے زنجیروں میں جکڑ کے لٹایا جاتا تھا، اور پھر اوپر لوگ جو ہے بچے جو ہیں وہ کودتے تھے اور پھر نیچے سے وہ آواز دیتے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ احد ہے، اللہ احد ہے۔ وہ کہتے چھوڑ دے، کہتے اس وقت جو مزہ آ رہا ہے اس سے پہلے کبھی تو بھی نہیں آیا۔ اللہ اس کی اذیتوں کو، ساری اذیتوں کو اللہ برداشت کرنے کی اس کے اندر قوت پیدا فرماتے ہیں، اور وہ جارے وہ سردار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام کہ جب جنت میں گئے، پہلے بھی میں نے یہ واقعہ سنایا، تو آواز سنی جوتیوں کی، کہا جبریل یہ کس کی جوتیوں کی آواز؟ کہا سرکار یہ آپ کے غلام حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جوتیوں کی۔ کہا وہ مجھ سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے؟ کہا ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس سواری پہ آپ سوار ہوں گے اس کی نکیل حضرت بلال کے ہاتھ میں ہوگی، اور وہ سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ وہ صلہ ہے صبروا وعلی ربہم یتوکلون، جنہوں نے اس راستے میں مشکلات کے اندر دین کو نافذ کرنے کے لیے کوڑے کھائے، دین کو نافذ کرنے کے لیے ہاتھ کٹوائے، دین کو نافذ کرنے کے لیے گردنیں کٹوائیں، اور صبر کیا اور اپنے رب کے اوپر توکل کیا، اس کے لیے یہ انعام ہے کہ سب سے پہلے وہ جنت میں داخل ہوں۔ وہ پتہ ہے رات احد کی رات کی حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ کا سامان بک کے اللہ تعالیٰ نے بگل بجا دیا کہ جہاد شروع ہو گیا ہے، آپ کے کانوں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پہنچی، اسی حالت میں اس پہلی رات شادی کی پہلی رات، اور اسی جنابت کی حالت میں باغ کے میدان احد میں چلے گئے، اور وہ قبیلہ دینار کی وہ خاتون قربان جائیں اس کے اوپر، اس نے صبح اپنے قبیلے والوں کو اکٹھا کیا اور کہا ہے میرے قبیلے کے لوگوں گواہ رہنا، حنظلہ نے میرے ساتھ شادی کی ہے اور رات میرے ساتھ گزاری ہے، کل کو کوئی عذاب نہ دے دینا۔ صبح حنظلہ میدان جنگ میں شہید پائے، اور جب آپ کی میت کے پاس، آپ کی جسد خاکی کے پاس اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے پیچھے ہٹ گئے، کہا کیا ماجرا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ سارے صحابہ کو آپ نے اپنے دستے مبارک سے اس کو صاف کیا، درست کیا، قبروں میں اتارا، اور حنظلہ کے لیے پیچھے ہٹ گئے۔ کہا حنظلہ کو غسل دے رہے ہیں اور فرشتے غسل دے رہے ہیں اور حضوریں اس کی منتظر ہیں۔ یہ دو واقعات ہیں، ایک حضرت اسود رائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیبر کے مقام پہ ایک نماز نہیں پڑھی اور جنگ کا بگل بج گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ضمانت لے لی کہ اگر میں کہہ دوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو مجھے کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دیتا ہوں کہ تجھے جنت ملے گی، اور وہ بھی شہید ہوئے، ایک نماز نہیں پڑھی۔ وہ بھی ان کو بھی اسی حالت میں دیکھا کہ پانی زلفوں سے بہہ رہا تھا، کالے کلوٹے بڑے بڑے ہوں، لیکن اللہ نے پھر حسن دے دیے۔ اسی طرح حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ نے زلفوں سے
پانی بہ رہا تھا جب آپ کو غسل دیا گیا۔ تو یہ اللہ دینا وہ علی ربہم یتوکلون، اللہ دینا صبر۔ اب یہ تکلیف برداشت نہ کریں گے تو دین قائم کیسے ہوگا؟ دین تو قائم، حالانکہ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ للیت جو ہے اللہ کا جو قانون ہے وہ اس زمین کے اوپر نافذ کرے، اجتماعی طور پہ یہ کوشش کرے۔ اور اجتماع ایک ہی چیز پہ متفق ہو سکتا ہے، دو چیزوں پہ متفق نہیں ہو سکتا، دو خداؤں پہ، دو معبودوں کے اوپر نہیں ہو سکتا۔ ایک معبود، ایک کی یا مخالفت کریں گے یا ایک کے معبود کے اوپر متفق ہو سکتا ہے، اور وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ ہے، اس کے اوپر، اس قانون کے اوپر متفق ہو سکتا ہے۔ اور حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ تبلیغ کا انتظام بھی کرے، تذکیر کا انتظام بھی کرے، تعلیم کا انتظام بھی کرے، اور پھر جہاد کی تعلیم کا بھی انتظام۔ لیکن ہماری حکومت جو ہے اس کے پاس تو ہے جمہوریت۔ جمہوریت کیا ہے؟ ایک طرز حکومت ہے جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولہ نہیں کرتے۔ اس میں میرا بھی ووٹ ہے، اس میں عیسائی کا بھی ووٹ ہے۔ یہ پہلے جو تھی ایسی حکومت نہیں تھی۔ ایوب خان سے پہلے اقلیتوں کے ووٹ علیحدہ تھے، ایسے لے کے جیسے یہ ایوب خان آیا اس نے سب کے ووٹ مشترک کر دیے۔ اقلیت اپنا ووٹ دیتی تھی اور ان کے اپنے نمائندے ہوتے تھے، اور مسلمانوں کا نمائندہ ہوتا، مسلمان علیحدہ ووٹ کی ووٹر لسٹ علیحدہ ہوتی، ہماری ووٹر لسٹ علیحدہ ہوتی۔ لیکن بدبختی ہماری یہ ہے کہ ہماری عوام تک دین کو پہنچنے نہیں دیا گیا، اور یہ دین جو ہے اس کو غائب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آج جتنی پارٹیاں میدان کے اندر ہیں، سوائے فضل الرحمان کی پارٹی یا جماعت اسلامی یا جمعیت علماء پاکستان یا لبیک یا کوئی اور ایک دو مذہبی جماعتیں ہیں، وہ اسلام کا نام لیتی ہیں۔ یہ جو بڑی بڑی جماعتیں ہیں، مسلم لیگ ہے، یہ کاف لیگ ہے، نون لیگ ہے، یا کوئی ضیاء کا لیگ ہے، کوئی دین کا نام نہیں لیتے، کسی کو توفیق نہیں ہے، بلکہ وہ تو جو پیپل پارٹی والے ہیں وہ اعلان کہتے ہیں ہم بے خدا حکومت قائم کریں گے، سوشلزم کی حکومت قائم کریں گے۔ ہم نے پہلے بھی نعرہ لگایا تھا کہ روٹی کپڑا اور مکان تو ملک کو برباد کیا تھا، اب بھی کریں گے، لیکن پھر بھی لوگ ان کے ساتھ ہیں۔ اس لیے میرے دل ذرا اس کے اوپر کو اللہ نے بھی فرمایا ہے کہ صبر کرو، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور میرے اوپر توکل کرو۔ جب نکلو گے کہ یہ پانی روٹی کہاں سے آئے گی، لباس کہاں سے آئے گا، اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَائِمٍ دَابَةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، ذرا پرندوں کو دیکھو، آبی جانوروں کو دیکھو، یہ چرنے والوں کو دیکھو کہ یہ کیا اپنا رزق تھام کے ساتھ ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ صبح نکلتے ہیں، رزق ملتا ہے۔ جب تم میرے راستے میں نکلو گے تو رزق دینا میں ہوں، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، رب العالمین میں ہوں، پالنے والا میں ہوں۔ جب میری خاطر تم رزق کی فکر چھوڑ دو گے تو پھر یہ سارا رزق جو ہے پہنچانا میرا کام۔ وہ کہتے ہیں نا، مثال دیتے ہیں لوگ، پتہ نہیں وہ صحیح ہے یا غلط ہے، کہ ایک آدمی بیٹھ گیا کہتا دیکھتا ہوں اللہ مجھے کیسے روٹی کھلاتا ہے۔ وہ جنگل میں بیٹھ گیا پہاڑ کی کھود میں، اور جب لوگ آئے دیکھا کہ یار یہ آدمی بیٹھا ہے بھوکا ننگا ہے، اس کو کہا کھانا کھاؤ، بولے نا، انہوں نے اس کا پلاس سے منہ کھول کے اس کے اندر روٹی ڈالنی شروع کر۔ یہ ہے اللہ کی قدرت کہ اللہ کھانا بھوکا کوئی آدمی نہیں مر سکتا، کہ اس کی خدائی ہے رب العالمین، وہ رب العالمین ہے۔ اس کے راستے میں جب آپ صبر کریں گے، اس کے اوپر توکل کریں گے، یار ایک آدمی کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں یار میں نے اس کے اوپر بھروسہ کیا، اس نے میرے بھروسے کو نقصان پہنچایا، اور جب اس کے اوپر جو رب العالمین ہے اس کے اوپر بھروسہ کریں گے، وہ بھروسہ تو ہے فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم، وہ تو ٹوٹنے والا نہیں ہے بھروسہ، وہی ایک بھروسہ ہے۔ جب اس کو تھام لیں گے تو میرے عزیزوں فکر آخرت اپنا لو گے، فکر فردہ جو ہے، فکر امروز جو ہے اس سے آزاد ہو جاؤ۔ آگے ایک بڑی بہترین تحریر ہے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، وہ میں آپ کو جون کی جون سناؤں۔ وَقَائِمٍ دَابَةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، جب یہ صورتحال اللہ یرزقها وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ ان کو رزق دیتا ہے، تمہارا رازق بھی وہی ہے، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا بھی ہے۔ یعنی ہجرت کرنے میں تمہیں فکر جان یا فکر لباس یا فکر معاش نہیں ہونی چاہیے۔ جب تم میرے راستے میں نکلو گے تو تمہیں تو صرف فکر میری کرنی ہے، تو میں تمہاری فکر کروں۔ لباس پہنانا میرا کام،
کھانا کھلانا میرا کام ہے اور تمہاری حفاظت کرنا بھی میرا کام ہے۔ تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے میرے لیے ہجرت کی ہے نا، میری طرف آ رہے ہو۔ میں کدھر جا رہا ہوں؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا میں ہجرت کر رہا ہوں اللہ کی طرف، مہاجر ہو رہا ہوں اللہ کی طرف۔ تو جب اللہ کی طرف آپ مہاجر ہوں گے، یار ایک عام آدمی سے ہم پناہ مانگتے ہیں، اس کے گھر میں جا کے کہنا میرے مہمان ہیں، تو وہ جو اس کے پاس خاطر مدارت ہوتی ہے وہ آپ کی تواضع کرتا ہے۔ تو جو رب العالمین جس کا سب کچھ ہے، جو چاہے جس کا چاہے چھین لے، جس کو چاہے وہ زیادہ، وہ اللہ مالک ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ کون ایمان کی خاطر گھر بار چھوڑ کر نکلتا ہے اور کون کھانے کی خاطر گھر بار چھوڑ کے نکلتا ہے۔ جو گھر بار ایمان کی خاطر چھوڑ کے نکلا ہے، اپنے ملک کو چھوڑ کے نکلا ہے، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے نکلا ہے، کہ وہ ام سلمہ کا واقعہ بہت مشہور صحابی ہے کہ بات نکلنے لگے باہر ابو سلمہ، تو جب جانے لگے ہجرت کر کے، بیوی ساتھ تھی، تو جب آگے ابو سلمہ کے جو ددیال تھے اور ننیال بھی آگے، انہیں کہا تو جدھر جانا ہے تو دھکے کھا، یہ ہماری قبیلے کی بیٹی ہے، اب اس کو نہیں جانے دیں۔ تو بیوی کچھ نہیں، بچہ ابو سلمہ اپنی گود میں اٹھایا ابو سلمہ نے۔ جب وہ بچے کو لے کر مدینے کی طرف رخصت ہونے لگے، تو آپ کے قبیلے والوں نے کہا یہ بچہ ہمارا ہے، بچہ بیوی کی گود میں ہے، اور آپ کے قبیلے والے ہیں کہ بیوی کو تم لے کے جا رہے ہو، یہ بچہ ہمارے قبیلے کا، بچہ ہم لے کے جائیں۔ بیوی وہ لے گئے اور بچہ قبیلے والے لے گئے، تنہا اس راستے پہ 472 کلومیٹر سفر، اس وقت کا سفر کر کے مدینے پہنچے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گریہ کیا، کہا گھبرا نہ، اللہ نے الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، وقائم میں ان کو اللہ تعالیٰ بہت ہی نعمت اجر العاملین، تمہیں تو بشارت مل گئی ہے، تم نے بیوی کو چھوڑ دیا ہے، بچے کو بھی چھوڑ دیا ہے، کس لیے چھوڑا ہے؟ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تو کیا میں تجھے ضائع کر دیتا ہوں؟ اللہ تجھے ضائع کرے؟ 1 سال مسلسل اس راستے پہ بیٹھ کے ام سلمہ روتی رہی، جو مکے سے مدینے جاتا۔ آخر 1 سال بعد مشرکین مکہ کو ترس آیا کہ یار اس کی آنکھیں اندھی ہوگی، روتے روتے اس کو بچہ دے دو، مدینے بھی چلے، اس کو اجازت دے دو بچے۔ 1 سال بعد تنہا عورت مکے سے مدینے، بچے کو گود میں اٹھائے، سینے سے لگائے، کیسے مدینے پہنچی ہوگی؟ ذرا غور کریں، یہ دین ایسے نہیں مل گیا۔ یہ خوش قسمت ہے آپ کہ آپ کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کی اجازت ہے، آپ کے بچے نہیں چھینے جا رہے، لیکن آپ اس فرض سے کوتاہی کر رہے ہیں کہ اس زمین کے اوپر کلمے کی حکومت قائم کرنے کی کوشش نہیں کر رہے۔ اس کوشش کو کریں تاکہ اس فرض سے آپ فارغ ہو جائیں، کل کو کوئی آپ سے یہ نہ پوچھے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ یرزق، فکر نہ کرو رزق کی، وَإِيَّاكُمْ، میں ان کو بھی رزق دیتا ہوں، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، میں تو سننے والا بھی ہوں، جاننے والا، میرے تو علم میں ہر چیز ہے، کون بھوکا ہے، کون ننگا ہے، کس کی ضرورت ہے، کون بیمار ہے، کس کو میں نے دوائی دینی ہے، سب کچھ میرے علم میں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہی بات، یہ ایک واقعہ ہے جو انجیل کے اندر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے اللہ نے ارشاد فرمایا، یہ یہاں نوٹ کیا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے کہا تھا، بڑی اچھی بات، ٹھیک یہی بات تھی سیدنا مسیح علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے فرمائی تھی۔ انہوں نے فرمایا کوئی آدمی 2 مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا، کیوں؟ یا تو ایک سے عداوت رکھے گا یا دوسرے سے محبت رکھے گا، یا ایک سے ملا رہے گا یا دوسرے کو ناچیز جانے گا۔ تم خدا اور دولت دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے، تم خدا اور دولت دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اپنی جان کی فکر نہ کرو، بلکہ کیا کھائیں گے، کیا پئیں گے، اپنے بدن کی فکر نہ کرو، کیا پہنیں گے، کیا خوراک ملے گی، پوشاک کہاں سے آئے گی۔ ہوا کے پرندوں کو دیکھو، نہ وہ بوتے ہیں نہ کاٹتے ہیں، نہ وہ جمع کرتے ہیں، نہ ان کے پاس کوئی گودام ہے، پھر بھی اللہ ان کو رزق دیتا ہے۔ تو وہ جو مالک ہے، وہ جو تمہارا آسمانی باپ ہے، وہ تمہیں بھی رزق دے گا، لیکن اللہ کے راستے میں۔ وقال الحواریون من انصاری اللہ، پوچھا تھا نا عیسیٰ علیہ السلام،
کون ہے اللہ کے راستے میں میرا مددگار؟ قال الحواریون نحن انصار، تو انہوں نے جواب دیا تھا ہم اللہ کے راستے میں تیرے حواری، تیرے دوست ہیں، تیرے ساتھ چلیں گے، تیرے ساتھ دین کو نافذ کرنے کی کوشش کریں گے۔ ارے مصروف کر دیجیے، جو وہ تختہ پہ لٹکا دیے۔ میرے عزیزوں بس ذرا تھوڑا سا غور کریں، اللہ نے اپنے حبیب کو بھی یہ قرآن حکیم میں لا یغرک تقلبهم فی البلاد، یہ بڑے بڑے جو سرمایہ دار ہیں، بڑی بڑی کوٹھیوں والے، بڑے بڑے زرداری اور بڑے بڑے شریف تو بڑے بڑے فقیر، ان کو نہ دیکھ انہم اصحاب النار، ان کا سب کچھ جہنم میں جلنے والا ہے، تو صرف یہ فکر کر کہ دین داروں کو کیسے بچانا، دین کو کیسے نافذ کرنا ہے۔ اللہ سے دعا کریں اور فکر کریں کہ زمین کے اوپر، یہ ٹکڑے کے اوپر اللہ کا دین قائم ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کی ذات کریم قرآن کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی وسلم علی عبدک و رسولک و حبیبک سیدنا محمد نبی الامی وعلی آلہ و صحابہ وبارک وسلم۔ اللہ جو ساتھی یہاں بیٹھتے ہیں آتے ہیں، یا اللہ ان کے دلوں کے اندر اللہ قرآن سے محبت پیدا کرے، اللہ ان کے دل کو قرآن کے نور سے منور کرے، اللہ تمام وہ آفات اور مصائب اور مشکلات جو ان کو آنے والی اللہ ان سے دبا دور، آمین، اللہ ان کے گھروں میں عافیت عطا فرمائے، آمین، اللہ جتنے ساتھی بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرمائے، آمین، اور شدگار کو معاف فرما دے، آمین، زندہ مسلمانوں کو ہدایت عطا فرما دے، آمین، اللہ جی غزہ کے مسلمانوں کو اللہ خاص مہربانی فرما دے، اللہ ان کی غیب سے نصرت فرما دے، ان کی آزمائش میں کمی فرما دے، اللہ استقامت عطا فرما دے، اللہ دین پہ استقامت عطا فرما دے، اللہ سینوں کو ایمان کے نور سے اللہ منور کر دے، اللہ ذہنوں کو کشادگی عطا فرما دے، فائدے والا علم عطا فرما دے، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و علی آلہ وصحبہ اجمعین۔